الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيد العرب والعجم أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صلوات پڑھو۔ سب سے پہلے ذات بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام بانیان سادات علام نے جو اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا، خداوند عالم اس مجلس پر جو کچھ خرچ ہوا، جو کچھ پڑھا گیا، قرآن مجید کی آیات، محمد و آل محمد کا فرمان، اور جتنا بھی وقت آپ کی محنتیں زحمتیں، خداوند عالم جملہ مومنین و مومنات کو بالعموم، حاضرین کے مرحومین کو بالخصوص، اور بانیان مجلس کے مرحومین کو بالاخص میرے مالک خالق اس کا اجر جزیل اور ثواب عظیم عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمجید کے آبا کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ذات عادیت فرما رہی ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو۔ اے بندگان خدا، اس دنیا کے ساتھ دل مت لگانا، اس دنیا کے بندے مت بن جانا، یہ دنیا صرف کھیل تماشے کی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ ذات فرما رہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، ستاروں، تاروں، کہکشاؤں، سمندروں، جنگلات، وحوش، انسان، ساری کائنات کا جو خالق، مالک، پالک اور رازق ہے، وہ اپنی سب سے پیاری مخلوق حضرت انسان کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کافی ساری متعدد آیات میں یہ کہہ رہا ہے میرے بندو
یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ پھر بطور انسان ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، میرے اللہ جب یہ ایک عارضی مقام ہے، یہ لاو و لعب کا مقام ہے، یہ کھیل کود کا مقام ہے، تو میرے اتنا بڑا یہ سلسلہ بنانے اور پھر انبیاء کا سلسلہ کرنے اور اوصیاء کا اور اولیاء کا، اور یہ اتنے بڑے، تو پھر اگر یہ مقام، یہ دنیا جو اتنے سالوں سے قائم اور دائم چلی آ رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گی، تو یہ سارا پھر سلسلہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ مقام رہنے کا مقام نہیں ہے تو وہ کون سا مقام ہے جو رہنے کی جگہ ہے؟ یہ سوال ہر بندے کے ذہن میں بھی، چونکہ قرآن مجید کا اور نہج البلاغہ کا بنیادی طور پہ طالب علم ہوں اور مجھے فخر ہے ان دو کتابوں کو پڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہمارے اس سوال کا جواب عطا فرما رہا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اگر کوئی رہنے کا مقام ہے، اگر کوئی ہمیشہ اور ابدی رہنے کا، جہاں سکون ہی سکون، جہاں راحت ہی راحت، جہاں آرام ہی آرام، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں، اگر وہ کوئی گھر ہے تو وہ آخرت کا گھر ہے۔ اگر کوئی رہنے کا گھر ہے تو ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ اب عربی کی گرامر کی لطافتوں کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں آپ سمجھدار اور عقلاء اور بابصیرت لوگ بیٹھے ہیں، میں بس یوں ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا اور امید ہے آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ یہ بات کرنے کے بعد آخرت کی بات بھی کر دی، دنیا کے بارے میں بتا دیا، لیکن آیت بڑے حسرت والے انداز میں ختم ہو رہی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش دنیا والے بندے میری یہ بات سمجھ جاتے۔ لو کانوا یعلمون، اے بندے کدی میری گل پلے باندھ لے نا، یہ انداز میں اللہ فرما ہے۔ اچھا، تو پتہ چلا کہ یہ دنیا، ایک اور آیت آپ کی خدمت میں اللہ فرما رہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت، یہ میں نے قرآن مجید کا تتبع کیا، اللہ حضرت انسان کو انسان اور بشر لفظ کے ساتھ تقریباً 106 آیات میں پکارتا ہے، لیکن مجھے 2 آیتیں ملی ہیں جہاں اللہ انسان کو انتہائی خوبصورت انداز میں پروٹوکول کے ساتھ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے میری پیاری اور لاڈلی مخلوق انسان، مومن نہیں، مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، مرد ہو، عورت ہو، عربی ہو، اجمی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کالا ہو، گورا ہو انسان، اللہ فرماتے ہیں میری جو مخلوق ہے، مجھے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، میرے در پر جھکتا ہو یا نہ جھکتا ہو، چونکہ میری مخلوق ہے، مجھے پیارا ہے، اور اس کے نفوس چونکہ میں خود اللہ نے کھینچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے میری پیاری اور لاڈلی مخلوق انسان، انک کادح الی ربک کدحا، یہ دنیا میں جو تو سمجھتے ہیں میں زندگی گزار رہا ہوں، میں پروفٹ کما رہا ہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، میں زمیندارہ کر رہا ہوں، میں دکانداری چلا رہا ہوں، اللہ کیا فرماتا؟ اللہ فرماتا ہے انک کادح الی ربک کدحا، یہ تیری ساری زحمتیں، یہ تیری ساری مشقتیں، یہ تیری ساری تکلیفیں اس لیے ہے کہ تیرا سفر جاری ہے اللہ کی ملاقات کے لیے۔ تو 50 سال رہے گا، 1000 سال رہے گا، 900 سال رہے گا، 2100 2300 سال رہے گا، آخر یہ سفر تیرا جاری ہے، تو سو رہا ہے، تیرا سفر جاری ہے۔
تم بیٹھے ہے تیرا سفر جاری ہے، تم متحرک ہے تیرا سفر جاری ہے، تم بے ہوشی کے عالم میں تیرا سفر جاری ہے، تو سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے تیرا میری بارگاہ میں حاضر ہونے کا سفر جاری ہے۔ تو میری ملاقات کرنے والے فملاقی، بس نتیجہ کیا ہے؟ تو میرے دربار میں ایک دن حاضر ہونے والا ہے۔ علی فرماتے ہیں نفس المرء خطا ہو الی اجلہ، آدمی کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ ہر سانس یہ جو آتا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں میں جوان ہو رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں خوشیاں سمیٹ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ کر رہا ہوں، نہیں، علی فرماتے ہیں نفس المرء خطا ہو الی اجلہ، انسان کا ہر آنے اور جانے والا سانس یہ موت کی طرف ایک سفر ہے۔ اچھا، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ میرے اللہ، جب تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک میں جانا ہے، یہ اٹل بات ہے، حتمی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں، ساری کائنات اس پر متفق ہے۔ تو پھر میرے اللہ کو کائنات میں اتنی بڑی مخلوقات آئیں، تو کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو تیری ملاقات کا عاشق ہو؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے کائنات میں کہ جو تیری ملاقات کا شیدا ہو، جو مرنے کے لیے رات دن تڑپتا ہو تاکہ موت آئے اور میں اللہ کے دیدار سے فیض یاب ہوں؟ قرآن مجید کچھ لوگوں کے دعوے کو نقل کرتا ہے، قرآن مجید کچھ، مثلا یہودیوں کے بارے میں، قرآن مجید یہودیوں کے بارے میں، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم یہودی اللہ کے چہیتے بیٹے اور اللہ کی محبوب ترین مخلوق ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یعنی قرآن مجید میں یہودیوں کے باطن اور ان کے عقیدے کو اللہ آیات کے پیرائے میں درج فرما رہا ہے۔ ایک اور آیت اللہ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں، قل، اے میرے نبی سے کہہ دیجئے، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیت کے پیروکارو، ان کنتم تحبون اللہ، یہ دوسری آیت، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو یا اے یہودی مذہب کے ماننے والو، اگر تم اس بات میں کہتے ہو کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کی پیاری مخلوق ہیں، تو فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے محبت و ولایت میں تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہے گا کاش ہمیں 1,000 سال کی زندگی مل جاتی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم ابن اللہ ہیں، ہم اللہ کے محبوب ترین مخلوق ہیں، تو بھائی محبوب ترین اگر مخلوق آپ ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، تو حق یہ بنتا ہے محب وہی ہوتا ہے جو محبوب کے دیدار کے لیے ترستا ہو۔ پھر موت سے ڈر کیسا؟ موت سے پھر کیوں ڈرتے ہو؟ موت سے پھر کیوں بھاگتے ہو؟ میرے اللہ، تو کوئی ایسی مخلوق، انہوں نے دعویٰ کیا لیکن قرآن کہتے ہیں ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں میرے اللہ کہ جو موت
کی محبت رکھتا ہو، موت کا مشتاق ہو اور تیرے دیدار کے لیے دنیا میں تڑپتا ہو، تو پھر سارے عالم میں نگاہ دوڑانے کے بعد ایک ہستی ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، واللہ لابن آدم، مجھے قسم ہے اللہ کی، ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنا انس ہے، اتنا شیر خوار بچے کو دور سے نہیں ہوتا۔ ابو طالب کے بیٹے کو موت کے ساتھ اتنا انس اور پیار اور محبت ہے، اتنا ایک شیر خوار بچے کو ماں کے دودھ سے نہیں ہوتا۔ یہاں بات ختم نہیں، علی کئی مقامات میں ایک اور، جب پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو کہا کہ خوشخبری دی کہ آپ کے سر اقدس پر ایک بدبخت زہر آلود تلوار چلائے گا، آپ کا سر شگافتہ ہوگا اور آپ بستر شہادت پر زہر کے اثر سے تڑپ تڑپ کر آپ جان دیں گے۔ یا علی، اس وقت آپ کیسے صبر کریں گے؟ آپ کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ پتہ ہے کیا علی ابن ابی، میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا لیس من مواطن صبر، علی کی نگاہ میں یوں دشمن کی تلوار کھا کر اور زہر آلود تلوار کے زخم سے بستر شہادت پر تڑپ تڑپ کر جان دینا علی کی نظر میں یہ صبر کا مقام نہیں ہے، ولیکن عندی من مواطن البشرى والشکر، علی کی نظر میں یہ خوشخبری اور شکر کا مقام۔ میری نظر میں یہ خوشخبری کا مقام ہے، شکر کا مقام ہے کہ میں دنیا کے ان مصائب اور مشکلات سے میرا چھٹکارا ہوا، دیدار خدا میں پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، موت اور پھر یہ اتنی کریم شخصیات ہے نا، یہ کریم شخصیات ہے۔ فرماتے ہیں حارث حمدانی، جب کوئی مرنے والا کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، اس وقت تک اس کی جان قبض نہیں ہوگی جب تک میں علی کو دیکھ نہ لے، جب تک میں، اور یہ کتنی خوش قسمتی ہے مومن کے لیے خاص طور پہ، میں دارو روڈ پہ، پردیس کا عالم ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، تڑپ رہا ہوں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی قریب نہیں آ رہا، کوئی زخموں کی مرہم پٹی کا انتظام نہیں ہو رہا، کتنا کریم ہے میرے مولا، وہ خود چل کے آتے ہیں اور مجھے تسلی ہے۔ علی ابن ابی طالب چل کے آتے ہیں، آپ بستر بیماری پر ہیں، آپ دریا کی بے رحم لہروں میں آپ غوطہ کھا کھا کے اپنی جان دے رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ علی فرماتے میری زیارت ضرور ہوگی، میری زیارت ضرور ہوگی، لیکن فرق ہے مومن کی زیارت کرنا اور کافر اور بدکار کی زیارت میں فرق ہوگا۔ فرماتے میں علی، اور یہ میرے مولا کی جو زیارات میں سے چھٹی زیارت کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بات اور آسان ہو جائے گی۔ ہم پڑھتے السلام علیکہ، اے علی ابن ابی طالب آپ کی ذات پر سلام ہو، کیا السلام علی نعمت اللہ علی الابرار و نعمت ہی علی الفجار، سلام ہو اللہ کی اس سب سے بڑی نعمت علی پر علی الابرار، کہ جو نیکوکاروں کے لیے نعمت بن کر آیا، و نعمت ہی علی الفجار، اور بدکاروں کے لیے اللہ کی لعنت بن کر آیا۔ مومن دیکھے گا تو مومن کا دیکھنا
مومن مطمئن ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، ہاں ہاں یہ وہی ہستی ہے، یہ تو وہی نور ہے جس کے بارے میں سنتے تھے، یہ تو وہی نور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ تو دیکھیں یہ محمد ہے، یہ علی ہے، ان دونوں کا نور ایک جیسا۔ ادھر نور کی زیارت ہو رہی ہوگی، ادھر روح قبض ہو جائے گی۔ لیکن جب منافق دیکھے گا، بغض رکھنے والا دیکھے گا، بدکردار دیکھے گا، علی کا مخالف دیکھے گا، ناصری دیکھے گا، تو وہ حسرت اور یاس کی عالم میں تڑپے گا، اے کاش دنیا میں علی کو میں نے اپنا امام بنایا۔ لیکن اب چونکہ اب ہاتھ سے ساری باتیں ختم ہو گئی، اب دنیا سے سلسلہ تعلق رشتہ کٹ گیا، اور اگلی دنیا نظر آ رہی، واپسی کی کوئی گنجائش نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ بس یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اور ایک اور بھی آپ کی خدمت میں، جب بندہ قبر میں جائے گا، قبر میں تو فرماتے ہیں قبر میں بندے مومن کے پاس 6 قسم کے نورانی چہرے تشریف لائیں گے۔ قبر میں جب بندہ جائے گا تو بندے کے پاس 6 قسم کے نورانی، انتہائی نورانی اور ان نورانی چہروں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہوگی جس خوشبو کا دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی نفاست بھرے چہرے، اتنے نور سے لبریز چہرے۔ ایک چہرہ نور والا میت یا قبر والے کی دائیں طرف، ایک نور کا چہرہ بائیں طرف، ایک میت کی پشت کی طرف، ایک میت کے سامنے، ایک میت کی پائیں کی طرف، اور ایک میت کے سرہانے کی طرف۔ جب منکر نکیر سوال کرنے والے جب سوال کرنے آئیں گے اور آ کر پوچھنے لگ گے یا کوئی اور میت پر عذاب کرنے والا کوئی ایسا عذاب کرنے آئے گا تو دائیں طرف سے آئے گا تو وہ نورانی چہرہ بڑھ کر اس کی حفاظت کرے گا۔ جب بائیں طرف سے کوئی عذاب آنے لگے گا تو وہ اس طرف سے اس کی حفاظت کرے گا۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ تو یہ سب سے زیادہ جو سرہانے کی طرف نور ہوگا، حدیث بتاتی ہے وہ ان 5 نوروں سے سب سے زیادہ حسین ہوگا، سب سے زیادہ نظیف ہوگا، سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور سب سے زیادہ معطر اور خوشبو والا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری حق کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ۔ استاد بزرگوار قبلہ مولانا علامہ محی الدین کاظم صاحب کی آمد پر بلند تر صلوات۔ پائیں کی طرح والا، میں اس بندے مومن کی دنیا میں جو مومنین اور لوگوں پر یہ احسان کرتا تھا، میں آج نورانی شکل میں اس کی مدد کرنے آ رہا ہوں۔ جب یہ پوچھیں گے تو وہ سارے پھر 5 کے 5 نور، پھر یہ سب سے بڑے نور سے پوچھیں گے آپ بھی تو اپنا تعارف کروائیے، آپ کا جو نورانی چہرہ ہم سے زیادہ نور ہے، آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ ہم یہ دنیا میں بندہ جو محمد و آل محمد کے ساتھ مودت رکھتا تھا، مودت کا نور ہے۔ یہ پھر سرانے والا نور کہے گا پریشان نہیں ہونا، جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ ولایت کہاں کہاں فائدہ دے گی، ولایت کہاں کہاں فائدہ دے گی۔ بس میں قبلہ صاحب تشریف فرمائے، بس میں آخری بات اور ختم کر رہا ہوں۔ سوال ایک یہ ہے طالب علم ہونے کے ناطے کہ یہ پھر ولایت
اے محمد والے محمد، آپ کو اللہ کا یہ قرب اور ولایت اور شفاعت کا اذن جو اللہ عطا فرمائے گا، یہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ کو یہ ولایت کا اعزاز یہ آپ کو کیسے ملا؟ تو آئیے میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پانچویں امام فرماتے ہیں، واللہ میں محمد باقر کو قسم ہے خدا کی، تین باتیں فرمائی، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، میں محمد باقر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ نہ ہی ہم محمد والے محمد کے پاس اللہ سے کسی کی براءت کا کوئی اختیار ہے، دوسری بات نہ ہی ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، تیسرا فرمایا نہ ہی ہمارے پاس ہماری حجت اللہ کی حجت کے مقابلے میں کوئی ہستی رکھتی ہے، اس کا کوئی پروٹوکول ہے، بلکہ حجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت سب سے آگے ہے، ہمارے پاس کوئی حجت نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ یہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اب میں یہاں تھوڑا سا ضرور آپ کی توجہات کو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ لا نتقرب الی اللہ الا بالطاعہ، ہم اللہ کا یہ تقرب جو حاصل کرتے ہیں، یہ جو ہمیں ولایت ملی ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی ہر وقت اطاعت کرتے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا لہجہ نہیں، کوئی ایسا ثانیہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ محمد والے محمد نے سرے منہ اطاعت خدا سے انحراف کیا ہو۔ پھر یہ کہنے کے بعد اپنی ساری زندگی کا خلاصہ بتا دیا کہ اگر ہمیں اللہ کا تقرب ہے، ہم اللہ کے قریب ہیں، وہی ہم عند اللہ ہیں، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُطِيعًا لِلَّهِ، پس تم میں سے بھی جو کوئی اللہ کا مطیع ہوا، فرمانبردار ہوا، تو فرماتے ہیں تنفعہ ولایتنا، اسے ہماری ولایت فائدہ دے گی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَاصِيًا لِلَّهِ لَمْ تَنْفَعْهُ وَلَایَتُنَا، اور جو اللہ کا نافرمان ہوا، اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالے گا، نماز روزہ حج زکات مسکین فقیر دیگر ساری چیزیں ان میں اللہ کے اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کا نافرمان ہوگا، فرمائے وہ کان کھول کر سن لے، ہماری ولایت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر آخر میں جو جملہ فرمایا بس بات ختم، فرماتے وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّوا، پھر فرمایا وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّوا، خبردار کسی کہنے والے دنیا دار کی باتوں میں نہ آ جانا، خبردار کبھی کسی دنیا والے کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ ہم دو ٹوک آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اللہ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں عاشور کا دن ہے، میرے مولا حسین ایک عجیب انداز سے، ایک عجیب منظر ہے، ہاتھ یوں بلند ہے آسمان کی طرف، جملے یہ ارشاد فرمائے رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے اللہ اے ان لوگوں کے مقابلے میں اب تو گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام، اب میں ان کی طرف وہ جوان بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، جو شکل و صورت میں، جو سیرت میں، گفتگو میں تیرے رسول کا مشابہ ہے۔
تین الفاظ ہیں، تین الفاظ بس صرف میں مختصر. ایک ہوتی ہے ظاہری شکل و صورت. تو ظاہری شکل و صورت میں تیرے نبی، ظاہری شکل و صورت کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں حسان بن ثابت کا وہ شعر قصیدے کا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں اے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ، میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آج تک تجھ جیسا بہترین کردار اور صورت والا پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب کانک خلقت کما تشاء. اے اللہ کے رسول، تجھے اللہ نے ہر قسم کی عیب سے منزہ اور مبرہ پیدا کیا، ایسے جیسے گویا کہ آپ چاہتے گئے اللہ خالق فرماتا گیا. یہ ہے محمد مصطفیٰ کے ظاہری حسن کا ایک نمونہ. دوسرا بات اللہ کے رسول کا اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. منطق کے رسول کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کبھی بھی اپنی زبان کو جنبش نہ دینے والا نبی جب تک وحی الہی نہ ہو. اب امام کے جملے کیا ہے؟ لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولہ. اور جب کبھی ہے ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا، ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے. اجرکم اللہ. بس دو جملے اور آپ کی زحمتوں کا دمان. وہ وقت آ گیا جب میرے مولا حسین نے اس اپنے خوبصورت اور حسین سیرت والے بیٹے کو جب میدان کربلا کی طرف روانہ کیا، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے جب جولان کھایا، علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا ہے؟ ضعیف باپ ہے، پیچھے پیچھے دوڑ کر آ رہا. اور مالک سلطان والے نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، جب علی اکبر یوں چلے گئے، میرے مولا حسین کی حالت کیا ہے؟ یوں اپنے ہاتھ سے اپنے یوں بدن کو کھینچا، یوں پکڑا، یوں پکڑتے پکڑتے زمین پر بیٹھ گئے. چہرے پر مایوسی اور موت کے آثار نمودار ہوئے. اور جس باپ کے لیے علی اکبر کا یوں میدان کی طرف ابھی جانا اتنا ناگوار ہے، اس حسین کی حالت کیا ہوگی جب علی اکبر نے کہا ہوگا یا بتا علیک منی السلام. بابا مدد کی ضرورت نہیں، بس علی اکبر کا آخری سلام. اجرکم اللہ. بس یہ حسین جو انتظار میں تھے، کانوں میں آواز کا آنا تھا. جس شہید کی لاش پر گئے حسین گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، تلوار لیتے تھے، میدان میں جاتے تھے. رب جانے حسین کی کیا مجبوری تھی. علی اکبر کے سلام آیا، حسین نے بھاگنا شروع. اجرکم اللہ. وہ جہاں تک دوڑ سکتا تھا حسین دوڑا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا حسین کو، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں. اجرکم اللہ. کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کربلا میں حسین کے ساتھ. بس تاریخ میں یہ لکھا بدن بر لاش پسر ظالم بدار رسید. اجرکم اللہ. ہائے زمانے کے امام کی مظلومیت اور یوں کہانیوں کے بعد مجھے نہیں پتا، تاریخ نے نہیں لکھا حسین کو کتنا
وقت لگا علی اکبر تک پہنچتے پہنچتے، لیکن بندہ تصور تو کر سکتا ہے جو مظلوم یوں زانو بزانو چل رہا اس کو کافی وقت لگا ہوگا. بس جیسے ہی اپنے بیٹے کے سرحانے پہنچے، حسین نے ایک عجیب کام کیا. وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخسار کو علی اکبر کے زخمی رخسار پہ رکھا. میرے مولا یہ کیوں کر رہے ہو؟ شاید نانے محمد مصطفیٰ کی خوشبو سونگھتے. پھر حسین نے اتنا زیادہ بلند آواز سے رونے والا، پھر حسین کی چیخ بلند ہوئی اور حسین نے وہ غربت کا بیان کیا جو اس سے پہلے نہ سنا. کہتے ہیں الگ دنیا بعدک لفا، علی اکبر تیرے بعد زندگی ختم ہو گئی. اجرکم اللہ، علی اکبر اب تیرے بعد بابا جیے تو کیسے جیے؟ تیرے بعد زندگی اچھی نہیں لگے گی. اور پھر اپنے فرزند کے سر کو اپنی گودی میں رکھا. گودی میں رکھ کے پھر علی اکبر نے آواز دی، بابا یہ دیکھو نا نانے محمد ہے، حوض کوثر کا جام ہے مجھے پلا رہے. کہا اچھا تو حوض کوثر پی رہا ہے، اے میرے جوان بیٹے ذرا بابا کی غربت کو دیکھ. اور تجھ جیسا جوان جس کا چلا جائے اس کی حالت دیکھو. قوم اشیاء کو کہا قتل اللہ قوما یا بنیا، وہ خدا ان کی نسل